یہ کس نے کھانا پینا ہے؟ آپ نے چھینا کھانا، آپ لوگوں نے کھانا چھینا، کس نے چھینا کھانا؟ کون تھا چھیننے والا؟ یہ ظلم کرتے ہو، یقین کرو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ان بیچاروں کی کیا بات سنو، میں شوگر کا مریض ہوں، ہائی شوگر، ڈنڈا ملا ہوا ہے 500 تک شوگر چلتی، 500 تک جاتی ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا یہ واقعہ خدا نے اجازت دی ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اپنے رسول پر ایمان نہیں ہے، کسی کا کھانا چھیننا؟ ہم انڈین سپاہی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہیں ہم لوگ؟ پارلیمنٹیرین ہیں۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ گناہ کر رہے ہو آپ، یقین کر لو، خدا کو جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ظلم میں کسی کا ساتھ نہ دو، اگر ہم زیادتی کریں ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھانا آتا ہے میں یقین کہ 24 گھنٹے سے میں نے کچھ نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، آپ کی دوائی بھی نہیں ہوگی۔ بات سنیں، لعنت بھیجے ان چیزوں پر، لیکن اگر کوئی لے کے کیوں چھینا ہے؟ اندر سے چھین کے کیوں لیں گے؟ اندر سے کیوں چھین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بی ڈی ایس کو لے آؤ، کھانے کا بی ڈی ایس کو لے آؤ۔ رام سے خدا نہ خاصا کھانا کسی رام سے کوئی چیز جا رہی ہے نا، میرے بات چیک ہو کے آپ چیک کر کے واپس کرو گے؟ اب بات سنو نا، اور جو لے کے آیا وہ جاننے والا ہے ان میں کا۔ خدا نہ خاصا خدا سب ہوا ہو جائے، کون ذمہ داری؟ کیا باتیں کرو ایسی یار؟ نہیں سر ضرور ویلکم، ایسی نہیں کرو، جاننے والا بندہ ہے، اگر لے کے آیا جاننے والا بندہ ہے۔ بات سنو نا، اگر ادھر سے ملا ہوا ہو، میرے آپ کی جان کو کچھ کوئی تکلیف کو خطرہ ہو، اچھا آپ کو ماشاء کچھ ادھر ہو اللہ، جائے یہ جواب ہے۔ ویسے آپ خود مطمئن ہیں اس جواب سے؟ جو آپ مجھے جواب دیں آخر مطمئن ہے سے رات سوئیں گے آپ؟ پھر ایک منٹ ٹھہرو، جب انسان سوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے اس کی روح کے بدن سے نکل جاتی ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وہ ٹیمپریری موت ہوتی ہے اس کی۔ ایک منٹ یار، بکواس نہیں کرو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کوئی مرتا ہے تو خدا اس کی روح کو پکا لے جاتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور اس روح کو بھی لے جاتا ہے جو مری نہیں ہے، لم تمت مری نہیں ہے، فی منامہا نیند میں۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس پر موت کا فیصلہ کیا اس کو واپس نہیں آنے دیتا ہے۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمى، جس پر موت کا فیصلہ نہیں کیا اس کو پھر واپس بھیج دیتا ہے۔ جب سوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، کئی سوئے ہوئے نہیں اٹھتے۔ چند دن پہلے میرا کزن تھا جانا نماز فجر پڑھ کے دیتا ہے اور نہیں بیدار۔ آپ نے خدا کو جواب دینا یار، خدا کو جواب دینا، کسی کو نہیں دینا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، یقین کر لو۔ اللہ رازق ہے، قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے میں رازق ہوں، میں رازق ہوں، میں رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں ہوں۔ یار ہمیں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو غلط راستوں پر نہ چلو بیٹا میرے بھائی، ہم پہلے ملک تباہ کر چکے، آدھا گوا چکے ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا اس دن میرا باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا، بس یہ ہوا۔ ہمارا عشق ہے اپنے وطن، ہمارے گھر کے لوگ ہیرو اس وقت، لیکن آپ لوگ اندر سے آ کے چھین کے لے گئے، اندر سے آ کے چھین کے لے گئے۔ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ خدا کو جواب دو، آج رات سو گے نا آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ خدا سے ڈرو، خوف خدا کرو، جبر نہیں کرو کسی کو۔ دیکھو نا، غلط بات نہ کرنا پہلے والی مجبوریاں دیکھو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس وقت کس کی بارگاہ میں؟ اللہ ہماری شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ بات نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ہم نے کل مر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے یہاں پر، قبر میں جائیں گے۔ اس لیے وہ باتیں نہ کرو جو ایسی، ہم بچے تھوڑے ہی یار، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں بوٹ داڑھی سفید ہماری نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہمارا، کبھی کسی کو مارا نہیں ہے۔ لہذا آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، ایڈمٹ کر لو، آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، بیچارے کو چلا گیا سیٹ میں چھین رہے ہو، اگر آپ کی ویڈیو بن جائے، آپ کی ویڈیو بن جائے چھین رہے ہو تو کیا کدھر جاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے دنیا کو؟ کیا کرو گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے۔
اس کا تقدس ہے نہیں ہے؟ बैठ जाए हम चेक करा के खड़े रहोगे دیکھ دو گے سر میں آپ کو بتاؤں اگر کہ یہ جو ان کا نقصان ہوا ہے آنکھ کا، اس میں حکومت جواب دہ نہیں ہے، حکمران جواب دہ نہیں ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر جانے والے بیرسٹر صاحب نے رپورٹ دی ہے وہ سب نے پڑھ لی ہے، یہ کرائم ہوا ہے، جرم ہوا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے تھے، میڈیکل فیسلٹیز دینی چاہیے تھی، گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور بہترین ڈاکٹر لانے چاہیے تھے تاکہ ان کا مزید نقصان نہ ہو جائے۔ کیا گیا؟ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دھرنے میں ادھر؟ پارلیمنٹیرینز ہیں کے پی کے وہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کے پی کے ہاؤس میں محاصرے میں ہیں، ایم این ایز لاجز میں محاصرے میں ہیں، ہم یہاں محاصرے میں ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ سردی میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ سسٹم ایک مردہ لاش کی طرح ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، گنگا ہے۔ ان کو جو بھرا جاتا ہے وہی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی جو لکھ کے دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اس لیے مطالبہ کیا ہے؟ یہ مطالبہ ہے، کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انتقام لے رہے ہو؟ خداوند متعال ظالموں پر قرآن میں لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ ظلم ہوا ہے، جس نے کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، جہاں دونوں ایوان ہیں، سینٹ بھی ہے اور قومی اسمبلی بھی ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ پیچھے صدر صاحب بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ یہاں پیچھے جناب والا پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں، ہم نے چونکہ پاکستان میں جن تک میری آواز جائے، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں، ایک وجہ تو خان صاحب کے ساتھ ہم نے ایک عہد باندھا تھا پاکستان کو ایک مستقل پاکستان بنانے کے لیے، خود مختار پاکستان بنانے کے لیے، آزاد اور فری پاکستان بنانے کے لیے، اور وہ پاکستان بنانے کے لیے جہاں پر پاکستان کے عوام کی آرزو اور منگوں کا خیال رکھا جائے گا، وہ پاکستان جہاں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پورے پاکستان کے عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اس پر سائن کیے تھے۔ لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، اس عہد کی بنیاد پر ساتھ ہوں، اور قرآن نے اور دین نے بھی کہا ہے کہ اپنا عہد نبھاؤ۔ دوسری وجہ، خان صاحب مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظالم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ظالم اس وقت ہم پر مسلط سسٹم اور نظام جو بنا ہوا ہے، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردستی بٹھایا گیا، جنہوں ہارے ہوئے لوگ ہیں، جن کو پاکستان کے عوام نے الیکشن میں ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ لہذا میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، کیا عہد نبھانا نہیں چاہیے؟ کیا مظلوم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ ظالم کے مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے؟ طاقتور ظالم ہو تو چپ ہو جانا چاہیے؟ جبکہ ظلم عمومی ہے، پورے پاکستان کے عوام مظلوم ہے اس وقت، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی مہاجر ہوں، چاہے وہ سرائکی پنجابی ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں، چاہے وہ جی بی کے لوگ ہوں، ہر کوئی مظلوم ہے، اور سارے طبقات مظلوم ہیں۔ اسٹوڈنٹ مظلوم، ٹیچر مظلوم، جو ہے صنعتکار مظلوم، زمیندار مظلوم، مزدور مظلوم، ہاری مظلوم، سب مظلوم ہیں۔ لہذا اس وقت اس ظالم نظام کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کتنے بے رحم ہیں،
خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے بے رحم لوگوں سے جنہوں نے اسی ڈی چوک میں جو پیچھے ہے ہمارے وطن کے بیٹوں کو جو صرف اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے حق ملے گولیاں ماری، سر پر گولیاں ماری، سنائپر سے گولیاں ماری. اب مریدکے میں دیکھ لیں، ہزار اختلاف ہوں گے، بے گناہوں کو مارا گیا وہاں پر. پورے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سیاسی قیدی کے طور پر ڈالا گیا اور ان کے ٹرائل ہوئے، ظالمانہ ٹرائل ہوئے اور جیلوں میں بند کر دیا گیا. اس وقت عمران خان بیمار ہے، جیل میں ہے، اور اچانک خبر آتی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی. کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ جو ان کا نقصان ہوا ہے آنکھ کا، اس میں حکومت جواب دہ نہیں ہے، حکمران جواب دہ نہیں ہے؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر جانے والے بیرسٹر صاحب نے رپورٹ دی ہے وہ سب نے پڑھ لی ہے. یہ کرائم ہوا ہے، جرم ہوا ہے. اچھا یہ ہو گیا تھا، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے تھے، میڈیکل فیسلٹیز دینی چاہیے تھی، گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور بہترین ڈاکٹر لانے چاہیے تھے تاکہ ان کا مزید نقصان نہ ہو جائے. کیا گیا؟ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دھرنے میں ادھر؟ پارلیمنٹیرینز ہیں کے پی کے وہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کے پی کے ہاؤس میں محاصرے میں ہیں. ایم این ایز لاجز میں محاصرے میں ہیں. ہم یہاں محاصرے میں ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ سردی میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ سسٹم ایک مردہ لاش کی طرح ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، گنگا ہے. ان کو جو بھرا جاتا ہے وہی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی لپسنگ ہوتی ہے، ان کی جو لکھ کے دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اس لیے مطالبہ کیا ہے؟ یہی مطالبہ ہے. کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انتقام لے رہے ہو. خداوند متعال ظالموں پر قرآن میں لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین. یہ ظلم ہوا ہے، جس نے کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. جس نے کیا ہے، جو بھی ظالم ہے. پھر ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں. ہمارا اختلاف ہے حکومت کے ساتھ، آپ آگے آئیں. آپ کو آگے آنا چاہیے تھا. ہم نے سینٹ میں کہا، 2 دن آپ سے کہتے رہے آپ آگے آؤ. آپ کو کس کا خوف ہے؟ آپ آگے آؤ. کوئی بڑا کام ہے، اڈیالہ دور ہے، تقریباً شاید آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں سارا بندوبست ہو سکتا تھا. ابھی تک انتظار کرایا جا رہا ہے. آج